ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہیں خیال آیا کہ اللہ آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ کیسے آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ تو مرد لوگ چلے جاتے ہیں، آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى کیسے تحیی الموتى اور مردے کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ تو آپ نے کہا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي یا اللہ کیوں نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے کریں گے۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہو کہ 4 پرندے اکٹھا کرو، آپ نے مرغ، آپ کبوتر اور اس کے بعد کوا اور مور، اس 4 کو آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے اس 4 کو اکٹھا کیا، آپ نے کہا اللہ نے کہا کہ پہلے انہیں مانوس کرو، آپ نے انہیں پالا مانوس کیا، جب مانوس ہو گئے تو رب کریم نے حکم دیا کہ اب انہیں ذبح کرو۔ کیا کہا رب نے؟ انہیں ذبح کرو۔ کہا ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملاؤ، کہا ملا دیا، کہا کہ پر کو میں نشان دے دو، نشان دے دیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہیں مختلف پہاڑ میں رکھ دو، آپ کو اللہ کے حکم سے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آواز دو اپنی پرندوں کو، آواز دو، دیکھنا چاہتے ہو نا، آواز دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے مور، اس کے بعد ادھر سے کچھ بوٹی اٹھنے لگی، ادھر سے کچھ بوٹی اٹھنے لگی، پر ادھر سے اٹھنے لگے، آپس میں ایسے اکٹھا ہونے لگے، کہا کہ اے مرغ، اسی طرح اس کے اٹھنے لگے، اس کے بعد آپ نے کہا کوا، آواز دی، اس طرح وہ بھی اکٹھا ہونے لگے، اس طرح چاروں پرندے، چاروں جانور جو ہیں آپس میں اکٹھا ہو کر ایک اکجا ہو گئے اور سیدھا اڑ کر آ کر آپ کے قدموں میں آ گئے۔ جب آپ کے قدموں میں آ گئے تو آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے کہا یا میرے رب واقعی آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ کہا کہ ابراہیم سنو، کل قیامت کے دن ایسے ہی میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا، ایسے ہی اپنے بندوں کو اٹھاؤں گا، چاہے انہیں کوئی جلا دے، چاہے انہیں کوئی دفن کر دے، چاہے ان کے ہڈی کو مٹی کھا بھی جائے، کچھ نہیں، میں حکم دوں گا چلو اے لقمان کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے، اے صاحب عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے، اے عبد الرحمان کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوں گے۔ اب ان کی بوٹی مل گئی ہوگی، اس قبر میں کتنے لوگ اور دفن ہو چکے ہوں گے۔ آپ کبھی کبھی قبر کھودتے ہیں، اس میں ہڈیاں نکلتی ہیں، کہیں وہ کچھ نکلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کی قبر ہے، پھر وہاں ہم دوسرے کو دفن کر دیتے ہیں، پھر اس کی ہڈی مل جاتی ہے، پھر وہاں تیسرے کو دفن کر دیتے ہیں۔ چلو قیامت کے دن رب کریم سب کو اکٹھا کریں گے اور حکم دیں گے فلاں 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 کھڑے ہو جاؤ، سب اپنی قبر سے نکلیں گے اسی طرح۔ اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چیز کا مشاہدہ کیا، کہا میرے رب واقعی آپ بڑے قریب ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آپ تو بڑے زبردست حکیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں۔ میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کریں اور فکر کریں اپنے اعمال کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ حضرات قربانی دیں، اور دینا واجب ہے، ہم کو دینا ہی ہے۔ اور اس ٹاپک پر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بات ہوگی۔